وہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ یہ اب آپ خود ہی اندازہ کر سکتی ہیں، میرے بتانے کی مثلاً کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ فلائٹ جو کہ عام طور پہ کبھی ڈیلے ہوتی نہیں ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہے، اور پھر ہم اپنا بالکل تیار بیٹھے تھے جہاز پہ سوار ہونے کے لیے، اور ابھی اچانک ڈیڑھ گھنٹہ ڈیلے ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے، ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ اب جب بدلنے کا وقت آیا ہے، ملک کا تاریخ بدلنے کا وقت آیا ہے، تو پھر میڈیا جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی مناسب نہیں، ڈرنے کی کیا بات ہے، ڈر اتارے، اب اپنی ڈر اتارے، قوم نے بھی ڈر اتار دیا، آپ بھی اتارے، ہم سب مل کر اپنا اس ملک کو بدلیں، اس تاریخ کو بدلیں، ورنہ 70 سالہ تاریخ ہماری تو اسی نے آج یہ دن دکھایا قوم کو۔ ابھی اب ایک بڑا ڈیفائننگ مومنٹس آ گئے ہیں، اور یہ بالکل بالکل سامنے نظر آتی ہے، تو پھر آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ میاں صاحب، میں نصر اللہ ملک بول رہا ہوں۔ میاں صاحب یہ فرمائیے کہ جو پاکستان کے حالات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ان حالات میں پاکستان جانے کا فیصلہ ایک درست فیصلہ ہے، جبکہ آپ بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ دباؤ ہے، اور جو اس وقت کریک ڈاؤن ہے، جو ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں آپ کو یہ فیصلہ درست ہوگا یا پولیٹیکلی درست فیصلہ ہے؟ اور میاں صاحب میری طرف سے سلام، میں ڈاکٹر شاہد مسعود بات کر رہا ہوں، آپ کو بھی اور مریم صاحبہ کو بھی بہت بہت السلام علیکم میری طرف سے، ڈاکٹر شاہد کی طرف سے، تھینک یو۔ نصر اللہ ملک صاحب، نصر اللہ ملک صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اچھے ہیں جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، آپ کی دعا چاہیے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی ملک صاحب، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ملک صاحب، پاکستان کو میدان جنگ بنایا ہوا ہے، جبکہ الیکشنز 10 دن کے بعد ہیں۔ کبھی دیکھیے آپ نے ایسی صورتحال دنیا کے کسی ملک میں؟ تو یہ اس طرح کے نقشے صرف پاکستان ہی پیش کر سکتا ہے، اور 70 سالہ تاریخ میں اس طرح کے کئی نقشے پاکستان نے پیش کیے ہیں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے، باقی صوبوں میں تو کسی میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ کنٹینر یہاں لگا دی گئے ہیں، یہاں پہ اپنا رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کارکنوں کو پکڑا گیا ہے، اور پھر وہ جو ہے ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اوپر سر پہ الیکشن کھڑا ہے، اور کیا کون سی غیر قانونی کیے انہوں نے جو ان کے راستے کو روکا جا رہا ہے۔ تو یہ اپنا میں سمجھتا ہوں کہ کیا کریڈیبلٹی الیکشن کی، کیا ساکھ رہ جائے گی اب الیکشن کی؟ ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے نہیں ہٹے، اور آج میں اپنی وہاں وائف کو وہاں پہ اس ہسپتال میں چھوڑ کے انکانشیس چھوڑ کے میں یہاں پاکستان آ رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے مجھے 10 سال کی قید کی سزا دی ہوئی ہے، مریم کو 8 سال قید کی سزا دی ہوئی ہے، تو میں کسی مقصد کے لیے آ رہا ہوں، اور قوم کو اس مقصد کا پتہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میڈیا کو بھی پھر جو ہے نا وہ تھوڑا سا سٹینڈ دینا چاہیے، میڈیا کو بھی اپنا ڈر کے گھبرانا نہیں چاہیے، میڈیا آگے بڑھے۔ قوم ماشاءاللہ اب بڑھ رہی ہے، اور قوم اگر نظر نہ آتی کہ بڑھتی ہوئی، تو یہ اپنا اس طرح کی پابندیاں لگاتے، یہ ہمارے امیدواروں کو اس طرح سے توڑتے، یہ وفاداریاں تبدیل کرواتے، یہ سمبل جو ہے یہ شیر سے جیپ کی طرف منتقل کراتے۔ ان کو معلوم ہے سب کچھ، اور یہ جو کر رہے ہیں وہ آپ بھی ان کو جانتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ اب آپ لوگ میڈیا کی طرح حوصلہ پیدا کریں۔ اگر 8-10 چینل ہی سٹینڈ لے لیں، یا بے شک 5 ہی لے لیں، دیکھیں صورتحال تبدیل ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ میاں صاحب اظہر جاوید، آپ کی بھی کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک ہے۔ جی میاں صاحب اظہر جاوید، دنیا ٹی وی سے۔ ایک سیکنڈ میں کچھ وہ ریکارڈ کرتی ہوں تاکہ فوٹو کلک بنا۔ جی 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 فرمائیے۔ جی میاں صاحب اظہر جاوید، دنیا ٹی وی سے۔ آپ اس وقت جو
जी जी। मियाँ साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है कि जो कहा जा रहा है कि नैब की टीम यहाँ पर मौजूद है और 10 से 12 अहलकार यहाँ पे हैं और वो यहीं से आपको हिरासत में लेना चाह रहे हैं बजाय इसके कि आपको एयरपोर्ट लाहौर पे गिरफ़्तार किया जाए, तो क्या आप यहाँ से गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हैं या लाहौर एयरपोर्ट पे जाके आप अपने कारकुनों से खिताब करना चाहते हैं? अगर जावेद साहब अब नैब मौजूद है या जिन्होंने नैब को भेजा है वो खुद मौजूद हैं या फिर अपना जो भी है वो यहाँ है या पाकिस्तान में है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अज़म को अल्हम्दुलिल्लाह ये अब शेक नहीं कर सकते। वो माशाअल्लाह अब ये अज़म जो ना नताइज हासिल करके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कौम का भी यही जज्बा है, मैं देख रहा हूँ कौम का जज्बा, इस तरह का कौम का जज्बा कभी आज तक इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखा। गिरफ्तार मुझे यहाँ से करते हैं या वो लाहौर पहुँच के करते हैं, मैं तैयार हूँ, हर इवेंचुअलिटी पे तैयार हूँ। जो मैं खुद अपनी वाइफ को वहाँ पे इस जो है वो एक अपना तशवीशनाक हालत में छोड़कर मैं यहाँ जब पहुँच गया हूँ और आगे अब पाकिस्तान जा रहा हूँ ये जानते हुए कि सीधा जेल में मुझे लेके जाएंगे, मरीम को भी जेल में जाएंगे, इससे आगे और क्या बात हो सकती है। तो मैंने तो अपने मुल्क को कौम की खातिर स्टैंड लिया है। अगर मेरी निजात की बात होती तो मैं आते ही ना, मैं वहीं बैठा रहता और जो है वो अपना कोई और काम करता, लेकिन क्योंकि मुझे पाकिस्तान अजीज है, मुझे पाकिस्तान प्यारा है, मुझे अपनी कौम अजीज है, अपनी कौम प्यारी है, आने वाली नस्लें का एक कर्ज है मुझ पे, मैं इंशाल्लाह वो कर्ज अदा करने आ रहा हूँ और मैं वो हर कीमत पे करूँगा इंशाल्लाह। मियाँ साहब, BBC वर्ल्ड जी BBC वर्ल्ड सर्विस से जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, 2 इंग्लिश जर्नलिस्ट भी हैं, आप वो भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। Assalamu alaikum, Miya Saab. Sikandar Kamani here from BBC World. Thank you for your time. Just one question for you. It seems that today is the culmination of a showdown, a war almost, between you and the military establishment. What is your message for those in the military establishment? Well, you see, I am going back to Pakistan to ensure sanctity of the vote, and this has been my slogan ever since I have started this movement, and this movement will show its results in the elections on the 25th of this month. So the government is trying to prevent our people from coming to the airport. They have created obstacles, roadblocks, and they are not allowing the people to come to the airport. Thousands of our people have been arrested, our workers have been arrested, and what credibility will these elections have if the government is taking such a drastic action against our people, and this crackdown is taking place all over the country. I think. Is this a coup in everything but name, sir? Yeah? Is this a coup in everything but name? Is this a coup? Is this a de facto coup? Well, I think everybody will have to answer this question, especially those in charge, those who are in charge. They will have to answer this question. And let me tell you that this caretaker government is in the name. They are not taking all these actions on their own. Somebody is forcing them to take such action. And, the caretaker Chief Minister of Punjab should either resign or should step down, because the people of Punjab do not have any faith in him. Sir, now from Telegraph, English journalist, he want to ask a question.
Hi, Mr. Sharif. It's Memphis Barker here from the Economist. I just wanted to ask, you've been placed on the exit control list. Are you worried that you may not see your wife? Once. Just one moment. One moment. पहले 7 बजे पहुंचनी थी तो अभी 90 मिनट्स लेट। 7:15 पहुंचनी थी ना, 7:30 पौने 8 पौने 8 फ्लाइट अब कितने बजे पौने 8 वो बंद हो गया फ़ोन उनका। कुछ पता है ये क्यों ऐसे क्यों हम कुछ पता है? ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो थे वो जर्नलिस्ट के साथ जो फ़र्स्ट क्लास लाउंज है वहाँ से यहाँ पे जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान साहब में मौजूद हैं उनके साथ बात कर रहे थे और इसको हमने लाइव ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश की क्योंकि वहाँ पे एक जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो कि हमारे सवालात फ़ोन के ज़रिए मियां नवाज़ शरीफ को पहुँचा रहे थे और उन सवालात के अंदर मियां नवाज़ शरीफ ने मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए, जिसके अंदर उन्होंने अपने लाहौर पहुंचने के मंसूबे के बारे में भी बात की, कारकुनों की गिरफ़्तारियों के बारे में भी बात की। ये कॉल दोबारा मुनक़ता हो गई थी, अब दोबारा मिलाने की कोशिश की जा रही है। तो हम दोबारा से इसको शुरू करेंगे जहाँ पे इसको छोड़ा था।